رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات. التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. برسی ہے سید نصیر حسن ابن سید محمد یونس. اسی طرح اس گھر کے حاضرین کے دیگر مرحومین سیدہ مہر النساء بیگم بنت سید محمد رضی، سید بشیر حسن ابن محمد یونس، سید محمد ادریس ابن سید محمد یونس، سیدہ صفیہ بیگم بنت سید علی احمد، باقر رضا ابن نقی رضا، علی رضا ابن نقی رضا، کنیز عباس بنت سید آغا رضا، نور سکینہ بنت سید علی احمد، سید عبد المطلب ابن سید فیاض الدین، سیدہ صفیہ بیگم بنت محمد جواد، آپ سب کے مرحومین، اس آبادی کے تمام مرحومین، اس گلی میں رہنے والے تمام شہری اور محلے داروں کے مرحومین، ان تمام مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے بلند صلوات. تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ جائیں گے، ظاہر آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد عباس اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں نبی کو. اللہ
ایک اور بلند صلوات سورہ مبارکہ مائدہ ہے اور 54ویں 55ویں اور 56ویں 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، کیونکہ تینوں آیتوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ ایک آیت بعد والی آیت پہلی والی آیت کو سمجھا رہی ہے، یعنی ایک آیت مفسر ہے پہلے والی آیت کے لیے، تو تینوں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت حسین انداز سے اللہ نے سجا کے نازل کی ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری وجہ سے کوئی میرے نظام پر کوئی حرف نہیں آئے گا، میرا کام تمہاری وجہ سے بگڑے گا نہیں، تمہارے جانے سے میرا دین لپٹے گا نہیں، تمہاری وجہ سے میری نمازیں، میری مسجدیں، میری عبادت گزاروں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تم جیسے تو کل کے جاتے آج چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، صلوات پڑھے گا محمد یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تمہارے ایک کے جانے پر ایک قوم کو لے کر آئے گا۔ اچھا ہوتا ہے ایسا کہ بعض اوقات بعض نظریات میں اور بعض مراحل میں کسی ایک کی بغاوت سے ایک بڑی تعداد میں وفاداروں کا ایک بڑی تعداد میں وفادار ظاہر ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایک جاتا ہے نا تو بہت بڑے تعداد میں وفادار آ جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے ہمارے مشاہدوں میں بھی۔ اگر ہم اپنے اطراف میں تھوڑا سا غور کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کے جانے سے اور مضبوطی آتی ہے، یعنی جس کو جانا تھا اسے جانا چاہیے تھا، تو اس کے جانے سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ کسی کے جانے پہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور ہر ایک کے آنے پہ صحت مند نہیں ہونا چاہیے۔ کیا معلوم جو آ رہا ہے وہ اس کا آنا بنتا ہی نہیں تھا، اور جو جا رہا ہے اس کا جانا ہی بنتا تھا۔ تو ہمیشہ بولنا خدمت نہیں ہوتی، کبھی خاموش رہنا بھی خدمت ہوتی ہے۔ ہمیشہ کچھ نہ کرنا کام نہیں ہوتا، ہمیشہ کچھ نہ کرنا مذمت کا عنوان نہیں ہوتا، کبھی کبھی کچھ کرنے کی بھی مذمت ہوتی ہے۔ تو کبھی رسی گلے میں کبھی خیبر ہے، کبھی رسی گلے میں کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صل علی سیدنا۔ تو ایک جیسا پن رہ جانا یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ آپ سب ایک ہی طرح سے رہیں گے، نہیں، بعض لوگوں کا جانا ہی بنتا ہے۔ وہ غلط آ گئے تھے، وہ اس وادی کے ہی نہیں تھے، وہ اس مزاج کے نہیں تھے، وہ اس ذائقے کے نہیں تھے، وہ اس گھڑے سے آشنا ہی نہیں تھے، وہ اس ذوق کے ہی نہیں تھے، وہ غلط آ گئے تھے یہاں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنے ہی دین سے پھر گئے، پہلے جو چیز تم نے مانی تھی اسی سے تم نے ہاتھ اٹھا لیا، اور وہ کون سا دین ہے؟ اے صاحبان ایمان، تم اپنے دین سے پھر گئے، یعنی وہ دین جو تم نے میری طرف سے لے لیا تھا، اگر اسی سے پھر گئے تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، یعنی بہت سارے لوگ آئیں گے۔ اب وہ جو لوگ آئیں گے ان میں 6 صفتیں ہیں، ان میں نشانیاں ہیں۔ اب جو آئیں گے پھر وہی آئیں گے جنہیں آنا تھا، یعنی اب کام کے لوگ آئیں گے۔ اب وہ جو کام کے لوگ آئیں گے، ان کے کام کے لوگ ہونے میں، ان کے کام کا ہونے میں کوئی تو فرق ہو، کوئی تو مضبوطی ہو، کوئی تو عنوان ہو، تو ان کی 6 نشانیاں ہوں گی۔ وہ علامتوں کے ساتھ آئیں گے، وہ نشانیوں کے ساتھ آئیں گے، ان کو پہچانا جائے گا۔ وہ زبان سے نہیں بولیں گے کہ ہم مومن ہیں، ان کا کام بتائے گا کہ وہ مومن ہے، ان کا کردار بتائے گا کہ وہ مومن ہے، ان کی چال بتائے گی کہ وہ مومن ہے، انہیں کچھ کہنا نہیں پڑے گا، سب بولیں گے یہ مومن ہے، ان کے عمل سے لوگ مانیں گے کہ یہ مومن ہے۔ اب وہ جو لوگ آئیں گے وہ 6 صفتیں کیا ہیں؟ اچھا، جن میں یہ 6 صفتیں ہو جائیں گی، ابھی میں عرض کر رہا ہوں، ایصال ثواب کی مجلس ہے، وعظ اور نصیحت کی مجلس ہے، اور قرآن سے زیادہ واعظ کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑا ناصح کوئی نہیں ہے،
قرآن سے بڑا سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت نے قرآن سمجھایا ہے، لہذا قرآن ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں اگر قرآن سمجھایا جائے، قرآن سمجھا جائے تو اس سے بڑا ناصح کوئی نہیں ہے۔ تو جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی جو ابھی عرض کروں گا، انہیں پروردگار عالم پھر ایک ہار ان کے گلے میں ڈالے گا، یہ میرے الفاظ ہیں، ایک تغرا انہیں پہنا دے گا، ایک شیلڈ انہیں دے گا، آپ کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ایک انہیں ڈگری دے گا، ایک انہیں بیج لگائے گا، اور وہ یہ ہے کہ تمہارے اب 3 مولا ہیں۔ یہ 6 صفتیں اپنا لو تو اب تمہارے 3 مولا ہیں، ایک اللہ تمہارا مولا، ایک اللہ کا رسول تمہارا مولا، ایک حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا تمہارا مولا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی 54ویں آیت میں اللہ نے 6 صفتیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی کہ جن کے 3 مولا ہیں۔ ہر ایک کے 3 مولا نہیں ہیں، اللہ مولا، رسول مولا، علی مولا۔ یہ 3 مولا جو ہیں، اللہ، رسول اور علی مولا، یہ 3 طرح کے مولا، یہ 3 وجود ہیں مولاؤں کے۔ یہ انہیں ملیں گے جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی، اور پھر جب انہیں 3 مولا مل جائیں گے جنہیں یہ 3 مولاؤں کی ولایت مل جائے گی، تو پھر انہیں مل جانا ایک بہت بڑا پہلے عنوان ہے، پہلے بہت بڑا ہنر ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہیں وہ مولا مل گئے، مگر اس سے بڑا کارنامہ یہ ہوگا، اس سے بڑا یہ کارنامہ ہوگا جو تمہیں چیز دی گئی ہے، مولائیت جو دی گئی ہے، ولایت خدا اور رسول اور علی جو دی گئی ہے، اسے تم نے سنبھال بھی لیا یا نہیں؟ اسے پھر سنبھالنا بھی ہے۔ ایک چیز ہمیں مل گئی، مثلا مجھے کرسی پہ آپ نے بٹھا دیا میرے میزبانوں نے، اب یہاں بیٹھ کے مجلس ہی نہ پڑھ پاؤں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مل گئی، اسے میں سنبھال نہیں پایا، اسے میں نبھا نہیں پایا، اس کی قدر نہیں کر پایا، اس کا میں اہل ہی نہیں تھا، یہ ہو سکتا ہے نا۔ تو ہم نے تمہیں دے دیا تھا، تم نے پہلے 6 صفتیں اپنائی تھیں، اس کی بنیاد پہ ہم نے تمہیں یہ دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب تمہیں دے دیا تو اب تم نے اسے سنبھالا کیسا؟ تو سنبھالنا، قابلیت، اس کی بقا، اس کا تحفظ، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ لا الہ الا اللہ جو سرکار فرما رہے ہیں، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ فلاح پا گیا، اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا کوئی کام تھا، کوئی مسئلہ تھا، کوئی جگر کا کام تھا، کوئی حوصلے کا کام تھا، ہر ایک کو کہنے کی ہمت بھی نہیں تھی، ہر ایک کے اندر یہ قابلیت بھی نہیں تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ کی پریشانیوں کو نبھاتا، وہ پریشانیوں کو اٹھاتا۔ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا تھیں؟ کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے، کوئی حضرت یاسر سے پوچھے، کوئی حضرت بلال حبشی سے پوچھے، کوئی حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھے، یہ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اب چیز مل گئی، اسے سنبھال بھی لیا، تو اس سنبھالنے کے بعد پھر کیا عنوان ہے؟ سنبھالنے کے بعد عنوان یہ ہے کہ جو ان 3 ولایتوں کو، من یتول اللہ، جو اللہ کی ولایت کو قبول کر لے، یعنی اللہ کو اپنا مولا، اپنا سرپرست مان لے، جو اللہ کو اپنا مولا مان لے، وہ رسولہ، جو اللہ کے رسول کو اپنا مولا مان لے، والذین آمنوا، اور وہ کہ جو حالت رکوع میں جس نے زکوٰۃ دی وہ مومن ہے، وہ نماز قائم کرنے والا ہے، وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے، اس مومن کو جو مان لے، وہ مومن جو مومن ہونے کے بعد جس نے نماز کو قائم کیا ہے، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ دنیا نماز علیحدہ پڑھتی ہے، زکوٰۃ علیحدہ دیتی ہے، دنیا نماز علیحدہ پڑھتی ہے، زکوٰۃ علیحدہ دیتی ہے، علی وہ ہے جو نماز میں ہی زکوٰۃ دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس کی ذات خود عبادت پروردگار بن جائے، جس کی ادائیں خود اللہ کی بندگی بن جائے، جس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی عبادت بن جائے، جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر غالب آ جائے، اس علی کی بات۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے اللہ کی ولایت کو قبول کر لیا، وَرَسُولُهُ، اور جس نے اللہ کے رسول کی ولایت کو قبول کر لیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جس نے اس مومن کی ولایت کو مان لیا جس مومن کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہو گیا ہے، 55ویں آیت میں، مائدہ کی 55ویں آیت میں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جان لو یہ لوگ ہیں جو حزب اللہ ہیں، یہ لوگ ہیں جو حزب اللہ ہیں۔
جن میں یہ 6 صفتیں ہیں، جو ان 6 صفتوں کے بعد 3 مولاؤں کو مانتے ہیں، ان کی ذمہ داری، ان ولایتوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ فإن حزب اللہ، جان لو کہ اللہ کی جماعت ہم الغالبون، ہمیشہ غالب رہے گی، انہیں کوئی ہرانے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ، محمد و آل محمد۔ آپ یقین جانیے، جب ایسے آپ جیسے ابھی پڑھ رہے ہیں نا، اونچی آواز میں صلوات پڑھتے ہیں، یقین جانیے حدیث صحیح متواتر حدیثوں میں ہے کہ اس طرح کی صلوات جب پڑھی جاتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بات روشن ہے؟ اب وہ 6 صفتیں، ان کا ترجمہ کر دوں، تھوڑی سی تفسیر بیان کر دوں تو میری محنت سوارت ہو جائے۔ وہ 6 صفتیں کیا ہیں کہ جن کو اپنا لینے والا پھر 3 مولاؤں کی ولایتوں تک پہنچتا ہے، اور پھر جو 3 ولایتوں کو قبول کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ پریشانیاں آئیں گی بھائی، آسان کام نہیں ہے جی۔ مولا صادق فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں، آخری زمانے میں ہمارے جد علی کی ولایت کو لے کے چلنا، ولایت پر عمل پیرا رہنا، ولایت علی پر عمل پیرا رہنا، آخری زمانے میں ایسا ہوگا جیسے ہتھیلی پر انگارہ۔ تو جو بے چینی ہوگی نا، تصور کریں ہتھیلی پہ انگارہ ہو تو کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی انسان کی۔ اتنا مشکل ہوگا اس زمانے میں ولایت علی کو لے کے چلنا۔ تھوڑا سا دھیمے سے اور میٹھے سے لہجے میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو کچھ اس وقت ہماری قوم میں اور اب یہ ویڈیو وغیرہ بھی جو ہوتی ہے نا، یہ بہت ساری چیزوں سے میں رک جاتا ہوں۔ بیٹا آپ لوگ بناتے تو ہو، بناؤ، کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ آپ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ پہلے کہتے تھے نیکی کر اور کنویں میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر اور میڈیا میں ڈال۔ تو بہت ساری چیزیں ہم ممبر پہ کہنا چاہتے ہیں، مگر یہ ریکارڈ ہمیں روک دیتا ہے، اس لیے کہ یہ حاضری کی نیاز ہے، کچھ نااہلوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بہت ساری چیزیں، واقعاً بہت ساری چیزیں ہم کہنے سے رک جاتے ہیں کہ نہ جانے اب آگے کیا نتیجہ نکلے گا۔ خوف کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے نہیں۔ یاد رہے، تقیہ بولنے والے کا خوف نہیں ہے، سامنے نہ سمجھنے والے کا خوف ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک بہت بڑے، اس وقت کے سب سے بڑے مفسر، شیعہ مفسروں میں سب سے بڑے مفسر ہیں آیت اللہ جوادی عاملی، تقریباً 90 سال کے ہمارے بزرگ عالم دین ہیں جی۔ 100 سے زیادہ جلدوں میں ان کی تفسیر آ چکی ہے، اور ابھی بھی آدھا قرآن تفسیر کیا ہے انہوں نے، ابھی آدھا قرآن اور آئے گا۔ تو گمان یہ ہے کہ 250 جلدوں میں ان کی تفسیر جائے گی، 250 جلدیں جی، اور ہر جلد 700 صفحوں کی ہے۔ جتنی اب تک چھپی ہیں سب میرے پاس موجود ہیں۔ میں زیادہ تر ان کے نکات کو پڑھتا ہوں اپنی مجلسوں میں۔ ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی، جو انہوں نے تفسیری نکات، جو قرآن کی آیات کو سمجھایا، یعنی ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں جو سمجھایا ہے، تو یہ جو اس وقت ہماری قوم کا ماحول ہے، جو ہمارا ماحول ہے، میں کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے خوف بھی ہے کہ کہیں میں یہ دروازے سے باہر ہی نہ جا پاؤں۔ مولانا تو کوئی نہ کوئی کہے مولانا کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے تھے، کیمرے بند تھے مگر ہمارے دماغ تو چل رہے تھے، آپ یہ کیا بول رہے تھے۔ وہ 6 صفتیں کیا ہیں، توجہ ہے نا حضرت کی۔ سب سے پہلی صفت، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے، میرا یہ بندہ ترقی کرے، اور ترقی کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مسائل کا سامنا نہ کرے۔
وہ مشکلات کا سامنا نہ کرے. جی نرم گدوں پر بیٹھ کر کوئی ترقی نہیں کر سکتا, اسے تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی, اسے مصیبتیں اٹھانا پڑیں گی, تب جا کے وہ کسی مقام پہ پہنچے گا. اللہ جس سے محبت کرتا ہے, کم سے کم محبت کی نشانی اسے وہ تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر 40 دنوں میں ایک مرتبہ تمہیں پریشانی لاحق نہیں ہوئی, کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوئی, تو اپنے ایمان کی تجدید کرو, تم مومن نہیں رہے, تم مومن ہی نہیں رہے. ایصال ثواب کی مجلس ہے, برداشت کیجئے مجھے آپ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی 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 مولانا تعویذ کرا دیا, مولانا گنڈا کروا دیا, مولانا کچھ ہو گیا ہے ہمارے ہاں. کیا ہو گیا بھائی؟ پریشانیاں جا نہیں رہی. بھائی شکر ادا کرو, پریشانیاں جا نہیں رہی. معصوم تو فرما رہے ہیں کہ جس کو پریشانیاں زیادہ آتی ہیں وہ گویا اللہ سے زیادہ قریب ہے, اور یہ کہہ رہی ہیں کسی, معاف کیجیے گا, یہ کہہ رہے ہیں صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اب میں کیا کروں, وہ کیونکہ زیادہ تر خواتین ہی بولتی ہیں تو میرے منہ سے بھی یہی نکل گیا کہ یہ کہہ رہی ہیں. تو ہاں ہوتا ہے نا کہ جی مولانا کچھ کیجئے, ہمارے ہاں کچھ روزانہ کوئی نہ کوئی پریشانی, کام ہمارے رکے ہوئے ہیں, ہمارا کوئی کام ہوتا نہیں ہے, ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے. یہ والے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں, ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے. تو پہلے تو یہ کہ خاص طور پہ آج کے مشینی زمانے میں کس کے پاس ٹائم ہے جو آپ کے اوپر تعویذ کرے گا؟ اور سچ بتا دوں, اب وہ تعویذ کرنے والے مر گئے. ہاں وہ ہے ہی نہیں اب. وہ بھی کام تھا بڑا, وہ بھی بڑا ہنر تھا, وہ اب رہے ہی نہیں ہے. تو کوئی کسی پہ تعویذ نہیں کر رہا, کوئی کسی پہ گنڈا نہیں کر رہا, کوئی کسی کا کام نہیں رکوا رہا. دل بڑے چھوٹے ہو گئے ہیں, جو ہے تنگ نظریاں بڑھ گئی ہیں. جو ہے وہ خاص طور پر کوئی گھر شاید ہو, اللہ کرے آپ کا وہ گھر ہو, جو کوئی گھر شاید ہو جس گھر میں ساس اور بہو کے مسئلے نہیں ہیں, یہ جس گھر کے اندر دیورانی اور جٹھانیوں کے مسئلے نہیں ہیں, جن گھروں میں جو ہے نند اور بھاوجوں کے مسئلے نہیں ہیں, اور جو گھر اکیلے اکیلی رہتی ہیں محترمہ, تو وہ بھی چین سے نہیں ہیں. ہاں کہ وہ جو ساس کو چھوڑ کر شوہر کو لے کر کے نہیں صاحب علیحدہ چلتے ہیں, وہ بھی اپنے گھر میں چین سے نہیں ہیں. تو وہ کیا چیز ہے؟ جب تک ہم اچھا دیکھیں گے نہیں نا, جب تک ہم اچھا دیکھیں گے نہیں, اچھا سوچیں گے نہیں. یہ دیکھنا جو ہوتا ہے نا, وہ سوچنے کی طرف لے کے جاتا ہے. نظر آنے والی چیز ہماری سوچ کو بدلتی ہے. تو حکم یہ ہے کہ ہر چیز کو اچھا دیکھو, ہر چیز میں مثبت پہلو نکالو, سوچ اپنی اچھی کرو تاکہ تمہارے رویے اچھے ہو جائیں. حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا, موسیٰ کوئی ڈھونڈ کر تو لاؤ جو بہت برا ہو, کوئی ڈھونڈ کر لاؤ پوری اپنے زمانے کے لوگوں میں کوئی ایک وجود ڈھونڈ کر لاؤ جو برا ہو. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کوئی بھی نہیں ملا مجھے برا ہو. بہت دن بعد آ کے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ بہت ڈھونڈا کوئی برا نہیں ملا مجھے. تو اللہ نے کہا وہ تم جب گزر رہے تھے تو ایک جانور کو دیکھا تھا جس کے اندر سے بدبو آ رہی تھی. تو کہہ رہا نہیں یا اللہ اس کے تو دانت بہت اچھے تھے, تو میں نے تو اس میں بھی اچھائی دیکھی ہے. تو ہو نہیں سکتا کہ اچھائی نہیں نظر ہمیں آئے, برائیاں نظر نہ آئے. یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تھوڑا گردن ہلا دو بھائی. یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آئیں, ہمیں برائیاں نظر نہ آئیں؟ ایسا ہو سکتا ہے. اور جب ہم ایسا کرنے لگیں گے تو کیا سکون زندگی میں آئے گا. وہ سکون بتانے کے قابل نہیں ہوگا کہ جو ہماری زندگیوں پر مثبت سوچ کی وجہ سے ایک سکون آئے گا. اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے. یحبہم, دوسری صفت یحبونہ, وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تیسری صفت اذلۃ علی المومنین, وہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہوں گے. بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت, جھگڑے ختم ہو کے ہی نہیں دے رہے. پھر اب بار بار کیمرے بند نہیں کرواؤں گا آپ سے, اب جانے دو یہ بات. اب جھگڑے بند ہو کے ہی نہیں دے رہے. اختلافات پہ اختلافات, گروپنگ پہ گروپنگ. کوئی ایک انجمن بتائیے کہ جو اس کے آج 3 دھڑے نہ ہو. کوئی ایک ٹرسٹ بتائیے جس کے 4 دھڑے نہ ہو. مسلسل ٹوٹ پھوٹ ایک دوسرے کے خلاف, چھوٹی چھوٹی باتیں, سنی باتیں. اچھا اتنے مرد ہیں کہ سامنے آ کے بات نہیں کرتے.
بھائی ہمت والے ہو، شجاع ہو، بہادر ہو، سچے ہو تو منہ پر کیوں نہیں بات کرتے؟ آج تو بہت آسان ہو گیا گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل کے اوپر، مجھے معاف کیجیے گا، گروپنگ، لڑائی جھگڑے. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف یہ سوچتا ہے اس کے دل میں علی بستا ہے. جی، اس کے دل میں جناب زہرا کی محبت ہے. میں اس سے نہیں لڑوں گا بھائی، میں اس سے نہیں لڑوں گا. بعض اوقات ممکن ہے کوئی سوچے کہ صاحب مولانا یہ باتیں ہیں، اور پھر باتوں کی اگر مثال دیں تو پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں. 3 بڑے ادارے کروڑوں روپے کے بنا کے میں نے صرف اس وجہ سے چھوڑے ہیں کہ ہمیں لڑنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. کروڑوں روپے کے 3 بڑے ادارے پاکستان کے اندر، ہاسپٹلز، صرف اس وجہ سے میں نے انہی کے حوالے کر دیے، کیونکہ اگر میں رکا رہتا، بانی تھا، رکا رہتا تو مومنین کے جھگڑے ہوتے. ہم نے کہا نہیں، تم کیا چاہتے ہو، ہم خود چلائیں گے. مبارک ہو، تمہیں دے دیتے ہیں، تم چلاؤ. لڑیں گے نہیں، ہم لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. یہ میرے عزیز تشریف فرمائے، میرے خاندان کے لوگ تشریف فرمائے. ہمارے والد فقیر آدمی تھے. بچپن میں ایک دفعہ میری ایک بچے سے کوئی تکرار ہوئی تو مجھے بیٹھ کے انہوں نے 1 گھنٹے سمجھایا، بیٹا ہم لڑنے کو پیدا نہیں ہوئے. اگر یہی قاعدہ قانون یہ بچے اپنے دماغ میں بٹھا لیں، ہم لڑنے کے لیے، اور خاص طور پر مومن سے تو لڑنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. مومن سے ہمیں لڑنا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے آپ؟ اذلۃ علی المومنین، تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہوں گے. مومنین سے لڑائی نہیں ہونی، نہیں، رستہ بدل کے چلے جائیں. آج تھوڑی سی میں سادہ گفتگو زیادہ کر رہا ہوں. بعض جانوروں کی صفتوں کو اپنانے کا معصومین نے حکم دیا ہے. فلاں جانور کی طرح رہو، فلاں جانور کی طرح رہو، فلاں کو دیکھو اس نے کیسے اپنی زندگی کو گزارا ہے، وہ کیسے اپنی زندگی گزارتا ہے. جانوروں کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں مثلا فرمایا سانپ کی طرح زندگی گزارو. ارے سانپ، ہم اشرف المخلوقات، اور معصوم فرما رہے کونو فی الحی، کونو بالحیہ، سانپ کی طرح زندگی گزارو. سانپ کے اندر 3، اب علت لمبی ہے، میں اس میں جاؤں گا تو پھر حاشیوں میں چلا جاؤں گا. سانپ کے اندر 3 خوبیاں ہیں، یعنی اس کے اندر اگر 50 برائیاں ہوں گی نا اس جانور میں، ہمارے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے تو وہ برائی نہیں ہے، اس کے اعتبار سے وہ برائی نہیں ہے. بچھو کا جو زہر ہے، بچھو کے اعتبار سے برا نہیں ہے، وہ ہمارے اعتبار سے برا ہے. اس کے اعتبار سے تو اس میں کمال ہے، اس میں حسن ہے، اس کا کمال ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسا زہر ہے، اور ایسے زہر کو وہ منتقل کرتا ہے. تو ہر جانور کے اندر، اگر سانپ کے اندر 50 برائیاں ہوں گی نا، تو معصومین فرما رہے 50 کو کیوں دیکھ رہے ہو برائیوں کو؟ تم اس ایک اچھائی کو دیکھ کر کیوں نہیں زندگی گزارتے ہیں؟ تو جو ابھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ صرف اچھائیوں کو دیکھا جائے. 3 صفتیں سانپ کے اندر پائی جاتی ہیں. اور اگر معصوم فرما رہے کونو بالحیہ، کونو کلحیہ، معاف کیجیے گا، حدیث ہے کونو کلحیہ، سانپ کی طرح زندگی گزارو. ایک صفت تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا ظاہر بڑا لین ملائم ہوتا ہے. نقش و نگار بھی اس کے، کبھی چلتے پھرتے اگر وہ دیکھ لیں، رپورٹیں دیکھ لیں کہ جو سانپوں کے بارے میں ڈالی گئی ہیں، تو کیا کیا خوبصورت خوبصورت سانپ دنیا میں ہیں. ان کا ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے. ان پہ اگر کسی نابینا کو، آنکھوں والا تو نہیں لگائے گا ہاتھ، نابینا کو کہیں کہ ذرا ٹٹول کے دیکھو کیا لگ رہا ہے، تو وہ کہیں گے بہت ملائم کوئی چیز ہے، بہت ہی نرم کوئی چیز ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے ہاتھوں کو. اس کا ظاہر ملائم بھی ہے، اور ظاہر نقش اور نگار کی وجہ سے خوبصورت بھی ہے. شاید معصوم فرما رہے ہیں کہ اپنا ظاہر اچھا بنا لو، مگر جس کا ظاہر اچھا ہو اور باطن میں زہر ہو اسے منافق کہتے ہیں. منافق کی مختصر تعریف یہ ہے جس کا ظاہر اچھا ہو اور باطن میں زہر ہو. تو یقیناً یہ نہیں فرما رہے حضرت. پھر دوسری صفت سانپ کے اندر یہ ہے کہ سانپ اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک کہ اس پہ حملہ نہ ہو، یعنی حملہ کرنے والے پہ حملہ کرتا ہے. سوئے ہوئے کو نہیں ڈستا، بچوں کو نہیں ڈستا. پاگل سانپوں کی بات نہیں کر رہا میں. پاگل سانپ سوئے ہوئے کو بھی ڈس دیتا ہے، جی، بچوں کو بھی ڈس لیتا ہے. لیکن اگر سانپ پاگل نہیں ہے، ہر جانور کی اپنی فہم ہے، اپنا فہم ہے.
تو وہ بچوں کو نہیں ڈسے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے یہ مجھے مارے گا نہیں, یہ سو رہا ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا, اس کے اوپر سے گزر جائے گا, برابر سے گزر جائے گا, ڈسے گا نہیں. تو شاید یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک حملہ نہ ہو تم بھی حملہ مت کرو. لیکن اگر یہ مان لیں تو ایک اور جگہ حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی حملہ کر دے تو خبردار پھر بھی اسے موقع دو کہ وہ توبہ کر لے, اس پہ حملہ نہیں کرو. یہ شاید یہ والی بات بھی نہیں ہے, کچھ ہے لیکن یہ شاید یہ والی بات بھی نہیں ہے. شاید جو بات مثلاً بات آئی تھی تو میں کہہ رہا ہوں شاید اس وجہ سے فرمایا کہ سانپ کی طرح زندگی گزارو, کہ سانپ جب تنو مند ہو جاتا ہے, صحت مند ہو جاتا ہے, موٹا فربا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ زمین میں سوراخ کر کے 40 دن کے لیے ایک جگہ زمین کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے, بل بناتا ہے اپنا خاص, اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے, بغیر کچھ کھائے پیے 40 دن گزارتا ہے, اور پھر 40 دن بعد اس بل سے نکل کر آتا ہے تو کیونکہ دبلا ہو جاتا ہے تو کھال اتارتا ہے اپنی, اس کی کھال اتر جاتی ہے, نئی کھال آنا شروع ہو جاتی ہے, یعنی وہ اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کرتا ہے, نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے. شاید معصوم فرما رہے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی کیا کرو کہ تنہائی میں جا کر اپنی زندگی کو ذرا نیا بنا لیا کرو, اپنی غلطیوں کو وہاں بیٹھ بیٹھ کے سوچ کر اس کے تکرار نہ کرنے کا عہد کر لیا کرو. ممکن ہے کہ یہ علت ہو اس کے کہنے. اسی طرح آپ نے بھینس کو دیکھا ہوگا, معاف کیجیے گا, بھینس, اس کے آگے آپ گاڑی اپنی لے جا کے لگا دیں, یہ آپ کی گاڑی کو ٹکر نہیں مارے گی, راستہ بدل کے جائے گی. آپ پھر وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں, پھر راستہ بدلے گی, پھر وہاں کھڑے ہو جائیں, راستہ بدلے گی. یہ کبھی آپ کو ٹکر نہیں مارے گی. میں بھی اسی بھینس کی بات کر رہا ہوں جو پاگل نہ ہو. ہاں جی, جو اپنی فطرت پر ہو, جو اپنے فہم کے مطابق زندگی گزار رہی ہو, وہ کبھی بھی آپ کے سامنے آنے پر آپ سے لڑے گی نہیں, راستہ بنائے گی. یہ بہت اچھی صفت ہے. اگر کوئی ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس سے الجھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اپنا دوسرا راستہ لو, اپنے معاملات کو آگے بڑھاؤ. جانوروں میں جیسے مرغی ہے, اب آج جانوروں پر ہی بات تھوڑی سی ہو جائے. یہ جو مرغی ہے یہ بزدل بھی ہے اور کنجوس بھی ہے. ہاں, اگر کوئی سے دانہ مل جاتا ہے تو کونے میں جا کر اکیلے کھانا چاہتی ہے. ساری مرغیاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں مگر یہ ان کو کھلانا نہیں چاہتی. یہ کنجوس ہے. اور بزدل ایسی ہے کہ آپ کو پتھر پھینکیں, کوئی لکڑی پھینکیں, ہاتھ کا اشارہ کریں, آپ قریب جائیں تو بھاگے گی. بزدل ہے, بھاگتی ہے, ڈرتی ہے. لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں تو پھر یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے, ان بچوں کی خاطر چیل کتے بلی سے لڑ جاتی ہے, اور یہ سخی بھی ہو جاتی ہے. بجا بجا کے پہلے انہیں کھلاتی ہے, آوازیں نکالتی ہے خاص طرح کی. وہ بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں, جب کوئی دانہ مل جاتا ہے تو خاص آواز نکالتی ہے جو بچوں کو پتہ ہوتی ہے. اس کے چوزے بھاگ کر آتے ہیں, انہیں کھلاتی ہے. بھوکی رہتی ہے, دوسرے کو کھلاتی ہے. یعنی جو کنجوس بھی تھی, جو بزدل بھی تھی, وہ شجاع بھی ہو گئی, وہ سخی بھی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے. اور کسی سے محبت انسان کو سخی بھی بنا دیتا ہے اور شجاع بھی بنا دیتا ہے. تو بہتر نہیں ہے محبت علی سے ہو جو ہمارے وجود میں شجاعت کو بھی لے کر آئے اور سخاوت کو بھی لے کر آئے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی اس طرح تو میں 2 گھنٹے تک بولوں گا, برداشت کیجئے گا. اذلۃ علی المومنین, مومنین سے کبھی وہ لڑتے نہیں ہیں, مومنین کے آگے وہ متواضع رہتے ہیں. تکبر اور مومن سے تکبر یہ ان کی لغت میں نہیں ہے. مومن سے نہیں لڑنا بھائی. لوگوں کو بولنے دیجئے بزدل تھا, لوگوں کو بولنے دیجئے سچا ہوتا تو جواب دیتا, لوگوں کو بولنے دیجئے حق پر ہوتا تو جواب دیتا, بولنے دیجئے. اور یہ جو بولنے والے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا کی عمر 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کی جو کھیل ہے نا, وہ 3 سے تیسرے دن پہ دم توڑنے لگتا ہے, کیونکہ چوتھے دن ایک نیا کام آ جاتا ہے, وہ سارا پچھلا والا کام ختم ہو جاتا ہے. بولنے دیجئے لوگوں کو. لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ بزدل تھا, لوگ کہیں گے حق پر نہیں تھا, سچا نہیں تھا, سچا ہوتا تو یہ جواب دیتا. بولنے دیجئے, کیا فرق پڑتا ہے کسی کے بولنے سے. مگر میرا ضمیر مطمئن ہوگا کہ میں مومن سے لڑا نہیں, میں نے اس سے جھگڑا نہیں کیا جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے. اذلۃ علی المومنین. چوتھی صفت عزۃ علی الکافرین. مگر یہ تواضع کہیں عادت نہ بن جائے. مومن نظر آئے تو متواضع, جیسے ہی کافر نظر آئے تو متکبر. تکبر کر کے دکھانا ہے.
کہیں متواضع رہنا ہے تو کہیں تکبر کرنا ہے. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو مولا علی کا دشمن ہے. اس سے ہم تکبر سے بات کریں گے جو علی کے اللہ کو نہیں مانتا. اپنے شان سے بات کریں گے, اپنے وقار کے ساتھ بات کریں گے. یہ ہے چوتھی صفت. پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ. وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہوتے, وہ فارغ رہنے والے لوگ نہیں ہوتے, فالتو رہنے والے لوگ نہیں ہوتے. 2 گھنٹے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اب گھر پر آئے فوراً ایک اور دوست کا فون آ گیا, پھر نکل گئے 4 گھنٹے کو. کیا کر رہے ہو بھائی, یہ تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے؟ تم فضول. ہاں ایک دورانیہ ہونا چاہیے, ذہنی تفریح بھی چاہیے انسان کو صحت کے لیے, لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ بیٹھکوں میں گزار دیے, اور نہ پڑھائی کی طرف توجہ, نہ کچھ لکھنے لکھانے کی طرف توجہ. جوانی ہے تو پڑھنا ہے, بزرگی آ گئی ہے تو پھر کچھ لکھنا ہے. میں بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کچھ لکھیے. اگر خدا نہ خواستہ رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو آج تو بہت آسان کام ہو گیا ہے. آپ اپنے موبائل کے ریکارڈر میں اپنے تجربات کو ریکارڈ کیے اور کمپوزر کو کہہ دیجئے اس سے اتار کے دو مجھے. اتنی معلومات ہیں بزرگوں کے پاس, اتنے تجربے ہیں بزرگوں کے پاس, اتنے مشاہدات ہیں بزرگوں کے پاس. جی انہیں لکھیے, چھوڑ کے جائیے آئندہ نسلوں کے لیے, آئندہ بچوں کے لیے. میں بیویوں سے بھی کہہ رہا ہوں, خواتین سے بھی جو بزرگ خواتین ہیں, کہ ہاں صاحب جب ہم انڈیا سے آئے تھے تو یہ ہوا تھا, اور جب ہم مثال کے طور پہ کراچی آئے تھے تو یہ ہوا تھا, اور فلاں رستے میں یہ ہوا تھا. شاہد کاظمی صاحب مرحوم و مغفور, ڈرامہ نگار, ادیب, شاعر, پی ٹی وی پر جو ڈرامے لکھتے تھے اور ڈائریکٹر بھی رہے, شاید ہمارے عزیزوں میں تھے. میرے والد کے کلاس فیلو تھے, خیرپور کے تھے. وہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں ایک ڈرامہ لکھ رہا ہوں, اور وہ سچا ڈرامہ ہوگا کہ جب ہم ہندوستان سے آئے تھے تو کیا ہوا تھا. اب اور کچھ مت بتائیے گا آپ. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. ظاہر میرے بھائی, میرے عزیز تشریف فرمائے تو میں نے ان سے سہارا لیا. وہ واقعہ جس کو انہوں نے قلم بند کیا, وہ فرمانے لگے جب ہم ہندوستان سے ہجرت کر رہے تھے تو ہمارے گاؤں میں, دھوڑلی کے تھے وہ, ہمارے گاؤں میں مسلمانوں کا قتل عام ہمیں نظر آ رہا تھا. کہنے لگے میں تو چھوٹا تھا, ہم 4 5 6 بہن بھائی تھے, ہمارے ابا نہ جانے کہاں تھے, ہمارے تایا چچا کوئی کہیں اپنی جان بچا رہا تھا, کوئی کہیں. ہماری اماں نے ہم 5 اور 6 چھوٹے چھوٹے اوپر تل کے بہن بھائی, 5 اور 6 بہن بھائیوں کو لے کر ہماری ماں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں, دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں میں جان بچا رہی تھی ہماری, کہ کسی طرح میرے بچے بچ جائیں. اور آنکھوں کے سامنے لوگوں کو ذبح ہوتے ہوئے ہم دیکھتے تھے, اور لوگوں کو تڑپتے ہوئے ہم دیکھتے تھے, اور عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہوئی ہم دیکھتے تھے. یہ منظر ہم اس بچپن میں دیکھ رہے تھے. ہماری ماں ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رستہ پار کر کے لے جا رہی تھی, جو مجھے یاد ہے, مجھے جو خود انہوں نے بتایا. اور ہماری ماں رستہ پار کر کے لے جا رہی تھی تو اچانک وہ ڈنڈے اور کلہاڑیاں لے کر جو مارنے والے تھے وہ جب آنے لگے تو ہماری ماں کچھ درختوں کی اور جھاڑیوں کی اوٹ میں لے جا کر انہوں نے ہمیں چھپا دیا. اور وہ بالکل قریب سے, یعنی یہاں چھپے بیٹھے ہیں, بالکل قریب سے وہ رستے سے گزر رہے تھے, مارنے کے لیے مسلمانوں کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے. اسی اثنا میں میری بہن جو دودھ پیتی بہن تھی اس نے رونا شروع کیا. میری ماں نے اس کا گلا دبا دیا, مار دیا بچی, کہ میرے اور بچے بچ جائیں. یہ کتنا بڑا کام تھا, کتنا بڑا جگر تھا ایسے لوگوں کا. کہا صرف اس وجہ سے کہ روئے گی تو یہ ہمیں سب کو مار دیں گے, تو اس بچے کو ہی مار دو. میری ماں نے اس کا گلا دبا دیا, اور پھر گھنٹوں روئی ہیں اس کے میت کو گود میں لے کر, اور پھر وہیں جھاڑیوں میں ہی میرے بہن کو یا بھائی تھے اس کو وہیں دفنا دیا. ابھی کوئی ان واقعات کو بتائے نا. 14 اگست کو اب تو پاکستان سے محبت کرنے کے وہ طریقے ہی ختم کرتے جا رہے ہیں. کوئی بتائے نا بھائی یہ بنا کیسے. ان بچوں کو جب تک پتہ نہیں چلے گا اس میں کتنا خون گیا ہے, کون بتائے گا؟ یہ بزرگ بتائیں گے, یہ جن پر گزری ہے وہ بتائیں گے. یہ کہ میں نے مثال دی ہے, میری مراد صرف یہی موضوع نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل یجاہدون فی سبیل اللہ. چھٹی صفت لا یخافون لومۃ اللائم, ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے.
دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا بولیں گے، زمانے کو کیا جواب دوں گا، نہیں، کوئی کچھ بھی بولتا رہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں وہ کام کروں گا۔ اب آ گئی بچوں کو سمجھ میں؟ یہ 6 صفتیں جن کے پاس ہیں نا، وہ ہے مولائی، جن میں یہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یہ 6 صفتیں جن میں ہیں، وہ ہے توحید کو اور رسالت و نبوت اور مولا علی کی ولایت کو ماننے والا۔ ان 6 صفتوں کو در حقیقت تشیع کا ضابطہ اخلاق بھی کہا جا سکتا ہے۔ تشیع کا ضابطہ اخلاق ہے یہ 6 صفتیں۔ اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مومنین سے وہ لڑتے نہیں ہیں، کافروں سے وہ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ مثبت ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو، مثبت کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، مجاہد ہوتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اور 6ٹھی صفت، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دنیا کیا بولے گی، لوگ کیا بولیں گے، ان کی لغت میں یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے، یہ ان کی زندگیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ جن میں یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی، پھر انہیں اللہ رسول اور علی مولا کی ولایت ملے گی، اور جس نے اللہ رسول اور علی مولا کی ولایت کو برداشت کر لیا، قبول کر لیا، تو پھر اسے حزب اللہ بنا دیا جائے گا۔ بتائیے، حسین مولا نے جیتنے اور ہارنے کا معیار بدل دیا نا۔ جس کا سر کٹا تھا وہ جیتا، جس نے سر کاٹا تھا وہ ہارا۔ بدل دیا نا مفہوم ہارنے کا اور جیتنے کا۔ کبھی ہوا ایسا؟ یہاں خون نے فتح پائی ہے تلوار کے اوپر۔ ہمیشہ تو تلوار فتح پاتی ہے نا خون کے اوپر، مگر کربلا میں لغت بدل گئی۔ کربلا میں طریقہ ہی حسین مولا نے بدل دیا۔ خون جیتا ہے اور تلوار ہاری ہے۔ کٹے ہوئے سر جیتے ہیں، کاٹنے والے ہارے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہے وہ جیتے ہیں، رسی کھینچ کر لے جانے والے ہار گئے۔ بتائیے، جناب زینب کا روزہ شام میں کتنا جلال کے ساتھ ہے، اور بتائیے جس نے جناب زینب کو کوڑا مارا، تازیانہ مارا، جس نے بی بی زینب پہ ہاتھ اٹھایا، آج وہ کون ہے، کہاں ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد جو دربار میں تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور جناب زینب کھڑی ہوئی تھیں، اور جناب رباب کھڑی ہوئی تھیں۔ بتائیے اسے عبید اللہ ابن زیاد کی قبر کہاں ہے، اور کس کو نہیں پتا کہ جناب زینب کا مزار کہاں ہے؟ جس امام حسین کو کربلا میں پیاسا مارا گیا، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کے نام پہ پانی پلایا جاتا ہے وہ وہی ہے کہ جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا، اجرکم اللہ۔ جسے بے وطنی میں مار دیا گیا، جو اپنے گھر سے دور تھا اسے مار دیا گیا، آج پوری دنیا کو، اس نے پوری دنیا کو وطن بنا دیا ہے۔ یعنی ہر ملک کے اندر حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ کوئی دنیا کا کونا نہیں ہے جہاں امام حسین کی یاد میں لوگ مصروف عبادت نہ ہو۔ مفاہیم ہی امام حسین نے تبدیل کر دیے۔ چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کربلا چلتے ہیں۔ امام لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، مگر چہرے کا اطمینان حسین ابن علی کا بڑھتا جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے امام کے رخساروں کی سرخی بڑھ رہی تھی۔ چہرے پہ لالی اور سرخی اس وقت قدرتی طور پہ بڑھتی ہے، چہرہ بشاش نظر آتا ہے، چہرہ حشاش نظر آتا ہے جب اندر سے من مطمئن ہوتا ہے۔ امام حسین لاشاں تو علی اکبر کا اٹھا رہے تھے، مگر زبان پہ شکر کے کلمات تھے۔ امام نے کٹے ہوئے بازو تو عباس کے اٹھائے تھے، مگر زبان پر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے الفاظ تھے۔ اور یہ تو امام حسین ہے، بہت بڑا نام ہے امام حسین کا۔ نبی نے جسے زبان چسائی ہو، نبی نے جسے اپنی گود میں رکھا ہو، جسے شانے پر بٹھایا ہو، جس کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے سرکار نے دعائیں کی ہوں، امام کا مقام تو بہت بلند ہے۔ سلام ہو امام حسین کے گھر کی بیویوں پر، جناب ام فروہ پر، جناب رباب پر، جناب ام لیلہ پر۔ بڑے جگردار عورتوں کے نام میں لے رہا ہوں۔ جناب ام فروہ کو جب خبر ہوئی نا کہ قاسم گھوڑے سے گر کر شہید ہو گیا ہے، اور قاسم پہ گھوڑے دوڑا دیے ہیں، اور قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو بی بی ام فروہ نے سجدے میں سر رکھ دیا تھا، اور شکرن للہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ آپ کی زبان پہ کلمات تھے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔
لاشیں تو امام نے بہت اٹھائے، مگر عزاداروں 4 لاشوں پہ بہت روئے بھی ہیں، یعنی زبان پہ شکر کے کلمات تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین ابن علی نے جن لاشوں پر ایک اپنے دکھ کا اظہار کیا، ان لاشوں میں ایک لاشا قاسم کا لاشا ہے، ایک لاشا حضرت علی اکبر کا لاشا ہے، ایک لاشا جناب عباس علمدار کا لاشا ہے، اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ عزادارو، جب کبھی جناب علی اصغر کا تذکرہ کیا کریں نا تو اس بچے کی ماں کو ضرور سلام کیا کریں۔ بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کا، بڑا جگر تھا جناب رباب کا۔ 2 ہی کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، ایک علی اصغر، ایک سکینہ۔ ایک کو اجلا سا کرتا پہنایا، بال جنڈولوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا، پیشانی کا بوسہ دے کر امام کی گود میں دے دیا، مولا اسے پانی پلا لائیے۔ اور حسین ابن علی نے بھی مجاہدوں کی طرح علی اصغر کو میدان کربلا میں پہنچایا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ لے گئے اس بچے کو، تیر مار دیا اس بچے کو، ننھا سا جنازہ لے کر چلے ہیں، اور اب سوچ رہے ہیں ماں دیکھے گی تو مر جائے گی۔ جی عجیب داستان ہے کربلا کی داستان۔ کچھ سال پہلے ایک جوان 6 محرم کو میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں۔ میں نے اپنی بہن سے کہا باجی مجھے مچھلی تل دو، تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول ہو۔ تو دادی نے کہا بیٹا تم جدید زمانے کے نئے جوان زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے بچے ہماری کہاں بات مانیں گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ، مولانا میں مچھلی کھا لوں؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تمہاری دادی سچ کہہ رہی ہیں، امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما تراؤن کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، مچھلی کی طرح منہ بند کر رہا ہے، یہ کچھ ہی دیر میں میرا بچہ مر جائے گا، اسے چند گھونٹ پانی کے پلا دو، اجرکم اللہ۔ ایک حضرت رباب کا بچہ علی اصغر، اور دوسری کمائی جناب سکینہ، جنہیں وہ زندان شام میں چھوڑ کر آ گئے۔ بس 2 جملے اور کہوں گا، عبادت مکمل ہوگی۔ عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، کوئی جناب زینب سے پوچھے۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لائی ہیں، اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائی ہیں۔ کتنا مشکل تھا جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ جناب رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی، بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ جب جناب زینب نے فرمایا نا بھابی قافلہ تیار ہے، تو فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ اور قبر پہ جب جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے کرو۔ قبر سکینہ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہوتی تھی اور بار بار کہتی تھی سکینہ اٹھو مدینے جا رہے ہیں، بیٹا تمہارا قافلہ، تمہاری محمل بھی لگ گئی ہے، چلو ہمارے ساتھ مدینے چلو۔ امام سجاد نے فرمایا اماں قافلہ تیار ہے چلیے۔ حکم امام پا کر جناب رباب محمل میں آ کر بیٹھ تو گئی، مگر مڑ مڑ کر قبر سکینہ کو دیکھتی رہی۔ قافلہ چلنے لگا، شام کے دیہات کی عورتوں نے آوازیں دیں الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا اور ایک اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑا، اللہ آپ کو شام جناب سکینہ کی زیارت کے لیے لے جائے۔ اب کی دفعہ جب شام جائیں نا تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیائیں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔
رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین منظورین جن کے نام تھے ان کی مغفرت فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات پڑھو۔